أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات قربانی دے رہے ہیں، تشریف فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہیں. ابھی تک اس مجمع میں سے غالباً شاید ایک دکا کوئی گئے ہوں، لیکن اکثر تعداد میں سبھی حضرات بیٹھے ہوئے تھے. بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے بیٹھوں کو قبول فرمائے. ایک صحابی ہے واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک صحابی تشریف لائے، اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کھسک گئے، ہٹ گئے. تو دوسرے صحابی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت جگہ تو کافی ہے، مجمع تھوڑا ہے، اور ایک صحابی کے آنے پر آپ اپنی جگہ پہ سے دوسری جگہ کھسک گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کا حق ہے کہ بیٹھنے والا اس کے لیے جو ہے اس کی جگہ چھوڑ دے، اپنی جگہ سے کھسک جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہماری قدر کر رہا ہے. تو دوستو ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے کوئی ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ دوسری برادری ہے، دوسری برادری ہے بھائی. ایک برادری والی برادری ہوئے آپ اندر آ جائیں. اگر ہم جگہ دے رہے ہیں بھائیوں کو انشاءاللہ وہ بھی اندر آ جائیں گے، لیکن پیچھے جگہ خالی ہے. تھوڑا آگے آ جائیں. دیکھو دوستو جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، جگہ بہت ہے. بہت دیر سے تقریر ہو رہی ہے. جب آدمی کافی دیر سے کھاتا ہے، کھاتے کھاتے تھک بھی جاتا ہے، من اکتا جاتا ہے. لیکن یہ آقا کی مجلس سے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دوستوں جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، صبح سے شام تک پڑھتے رہیں اور شام سے صبح تک پڑھتے رہیں، من نہیں اٹھتا تھا. اسی طریقے سے آقا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، سننے میں مزہ آ رہا ہے. اس لیے آپ حضرات قربانی پیش کر رہے ہیں، آپ حضرات کی قربانی کو قبول فرمائیں. دیکھو دوستو تقریر تو ہو چکی ہے. قابل قدر حضرت مولانا منظر صادق صاحب ابھی دو مقرر سے پہلے تشریف لائے تھے. بہت ہی جامع تقریر ان کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی تقریر کے بعد کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں تھی. پھر بعد میں مولانا عاقل صاحب تشریف لائے، کچھ تھوڑی سی کمی تھی وہ پوری کر دی، اور مولانا نقی میرے بالکل ہی مکمل کر دی. بالکل تقریر جو ہے مکمل کر دی. اب آگے تقریر کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ یہ جوان ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں. اس کے اندر جذبہ زیادہ، میرے اندر جذبہ کم ہے. پھر بھی آپ حضرات کی دعا کی برکت سے میں کھڑا ہو گیا ہوں، آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں. دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے سننے کی توفیق دے. آپ بھی محتاج ہیں سننے کی، ہم بھی کہنے کے محتاج ہیں. دوستو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، انا رحمت مہدات اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور دوسرے جملے کا مقصد یہ ہے کہ میں بطور ہدیے کے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے ہدیہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے. یہ اتنے معظم اور مکرم ہیں ہمارے آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم سے نسل. اور دوستو یوں فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہے دیکھ رہی ہے جتنی نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں پھلوں کی شکل میں اناج کی شکل میں ترکاری کی شکل میں جتنی چیزیں دنیا کے اندر فی الحال جو ہے وجود میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوں فرما یہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت میں جو نعمت ملے گی دوستو وہ ایمان کی برکت سے ملے گی. اب تو نعمت مل رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور مرنے کے بعد جو نعمت ملے گی وہ ایمان کی برکت سے. تو دوستو اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ تین چیز کو اپنے لیے لازم کر لو. کس کے لیے اپنے لیے لازم کر لو؟ کسی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اول یہ ہے اس کی مطابعت اختیار کرو. دوسری چیز اس سے محبت کرو. اور تیسری چیز اس کی عظمت کرو. عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے یہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں آتا. سب سے زیادہ اونچا مقام اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تمام نبیوں کے امام ہے اور سردار ہے. یہ عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اتنے بڑے ہیں. اگر ہمارے باپ آ جائے سلام کرتے ہیں ابا جی آ گئے دادا جی آ گئے ہمارے رشتے دار آ گئے ان بڑوں کو دیکھ کر ہم سلام کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. تو آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کبھی نہیں کرنی چاہیے بھائی. ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے. اور دوستو دوسری چیز محبت ہے. اگر آپ کو تاجدار مدینہ سے محبت ہے تو آپ کا ایمان سلامت ہے. اور اگر آپ کو آقا سے محبت نہیں ہے تو آپ ایمان سے بھی خارج ہیں. اس لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے لیے بالکل لازمی ہے. لیلا کو مجنون کو کس سے محبت تھی؟ لیلا سے محبت تھی. کسی شخص نے دیکھا کہ جس مکان میں لیلا رہتی ہے مکان سے باہر دیوار پر جو ہے دیوار کے پاس مجنون کھڑا ہے اور اس کی اینٹ کو چوم رہا ہے. کسی جانے والے نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اینٹ کو چوم رہا ہوں. کہ اس کی چومنے سے کیا ملے گا تمہیں؟ کہ اصل مقصد میرا جو ہے اینٹ کو چومنے کا نہیں. اصل مقصد اس مقام کے اندر جو رہتی ہے لیلا رہتی ہے اسی محبت میں جو ہے اینٹ کو چوم رہا ہوں. تو دوستو جب محبت ہوتی ہے کسی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے جیسے نوجوان آپس میں محبت کرتے ہیں نا تو ایک دوسرا ساتھی چاہتا ہے کہ جس طرح میرا دوست کپڑا پہنتا ہے تو اسی طرح میں بھی پہنوں. جس طریقے سے میرے دوست کی ٹوپی ہے میری ٹوپی بھی اسی طرح ہو جائے. جس طریقے سے دوست کا بال ہے میرا بال بھی ویسا ہو جائے. اور جو رہن سہن کا طریقہ میرا دوست کا وہی طریقہ میرا ہو جائے. تو یہ دوست کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو بنانا چاہتا ہے. اس وجہ سے کہ محبت ہے. تو دوستو آقا
یہ ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ کس طریقے سے دیتے تھے، زکوٰۃ ہمیں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے۔ غریبوں کے ساتھ کیا ہمدردی کیا کرتے تھے اور غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے، جو طریقہ جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ تھا وہی رویہ ہمیں اختیار کرنا، یہ ہے مطابقت۔ یہ تینوں چیزیں دوستو اگر ہمارے اندر آ گئی تو یقیناً ہم پکے سچے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جائیں۔ آج دوستو معمولی سی معمولی بات پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن آقا کے جو ہے بارے میں ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل جو آپ کا چچا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو انہوں نے سوچا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سوچتے رہے، بہت غور فکر کے بعد ایک طریقہ ڈھونڈا۔ انہوں نے طریقہ کیا ڈھونڈا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک کنواں تیار کیا، اور کنواں گہرا کنواں تھا، کنواں تیار کر دیا۔ اس کے بعد اوپر سے جو ہے باریک ہلکی جو کمزور قسم جو ہوتی ہے اس کے اوپر بچھا کر اس کے اوپر گاڑا وغیرہ لگا دیا، تاکہ آنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی یہاں یہ زمین پلین ہے یا اس کے اندر کنواں ہے کچھ ہے، اس کا کنویں کا اثر بالکل ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد خود بیمار ہو گیا، کون؟ ابو جہل بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد آپ سے لازم فرمان ہے کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک جو ہے 70,000 فرشتے عیادت کرنے کے لیے جو جاتا ہے ان کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے وہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے جو مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ آپ کو یہ فرمان ہے، جب آپ کو پتہ لگے گا کہ میرا چچا بیمار ہے تو میں عیادت کرنے میں ضرور آئے گی، اور جو میرا مشن ہے، جو میرا پروگرام ہے، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جب کنویں کے بعد تشریف لائے تو فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو روک دیا کہ جناب آپ آگے تشریف نہ لے جائیے، آپ کے لیے آپ کے چچا نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل نے دیکھا کہ ہم نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، میری ساری محنت بیکار گئی۔ تو وہ تیزی میں چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے۔ جب آپ کو بلانے چلا تو وہ کنواں بھول گیا کہ میں نے اپنے سامنے کنواں بھی کھود رکھا ہے۔ تو دوستو جلدی باتیں وہ کنواں یاد نہیں رہا، تیزی میں جو چلنے لگا وہ تو اس کنویں کے اندر ہی گر گئے۔ چاہ کندارا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے واسطے کنواں تیار رہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا، لیکن آپ نے اس کو بددعا نہیں دی، آپ نے تکلیف کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے ایسا پروگرام کیا ہے۔ آپ صبر شکر کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو دوستو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کسی کو ستانے کی نیت نہ کریں، اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اپنے نماز روزے کا اہتمام کریں۔ اب کیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھے نہ پڑھے میں مسلمان ہوں، جھوٹ بولتا ہے جب بھی مسلمان ہے، چاہے کچھ بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو اس میں چھوٹی سی بات سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک گیدڑ جا رہا تھا، چلتے چلتے جو ہے کہیں اس کو مل گیا جہاں کولو مل گیا، وہاں رات بھی پڑی تھی،
کسی گڈھے گڈھے میں، تو گدڑ چلتا ہوا جا رہا تھا، چلتے چلتے جو ہے وہ اس کی نظر اوپر تھی، اس پر راہ کا نظر نہیں پڑی، وہ راہ میں گر گیا۔ راہ میں گرنے کے بعد اس میں لوٹ پوٹ ہو گیا، سارا جو ہے جسم اس کا اس میں ملوث ہو گیا تو راہ میں۔ اب جو ہے وہاں سے اٹھ کر چلا، چلتے چلتے کچھ دور پہنچا، دیکھا وہاں مور کے پر پڑے ہیں، تو انہوں نے اس پر لوٹنا شروع کر دیا۔ تو لوٹنے پہ ان کے جو پر تھے مور کے وہ اس پہ چپک گئے۔ اب چپکنے کے بعد اپنے برادری میں گیا بندر، کہاں؟ بندروں کے پاس گیا بندر، اور جا کر کیا اعلان کیا کہ بھائی دیکھو میرا اعلان سنو، اعلان یہ ہے کہ میں پہلے بندر تھا اب میں مور بن گیا، پہلے میں بندر تھا اب مور بن گیا۔ عجیب بات ہے بھائی، آپ بندر سے مور کیسے بن گئے؟ کہنا ہاں میں مور بن گیا۔ تو جو ہے وہاں جو جنگل کے جو جانور تھے اور بندر برادری بندر تھے وہ بڑا تعجب میں کیا کہہ رہا، تو نزدیک لگنے کے بعد ایک بندر عمر رسیدہ بندر اس کے نزدیک آیا اور کہا ارے بھائی تم اعلان یہ کر رہے ہو کہ میں بندر سے مور بن گیا، تو مور کے تو دو پیر ہوتے ہیں، دو ٹانگ ہوتی ہیں، تمہارے چار ہیں، تم کیسے بندر ہو، تم کیسے مور ہو؟ انہوں نے کہا بس یہی تو کمی ہے میرے اندر، یہی تو کمی ہے، ورنہ میں تو مور ہی ہوں۔ لیکن چار پیر وہاں موجود ہے، پھر بھی جو ہے اپنی بات کو سیدھی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو سمجھدار بندر نے کہا تم چار پیر، تمہارے چار پیر ہیں، تم مور کیسے ہوتے؟ مور کے دو ٹانگ ہوتی ہے، تو یہی تو کمی ہے۔ بہرحال ایک دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں مور ہوں، مور کی چونچ ہوتی ہے، تمہاری چونچ کہاں ہے؟ کہتا بھائی یہی تو کمی ہے، چونچ کی کمی ہے، چونچ نہیں بنوں گے تو کیا کہ میں مور ہی ہوں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے کئی بندروں نے کچھ سوال کیے، ہر بات کو یہ ہی جواب دیتا رہا بس یہی تو کمی، یہ تو کمی ہے۔ تو وہی دوستو وہی کمی ہمارے اندر ہے، ہم الحمدللہ بالکل پکے سچے مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس یہی تو بات، میں نماز نہیں پڑھتا تو میں مسلمان ہوں۔ بھائی آپ شراب کیوں پیتے ہو؟ ارے بھائی یہی تو کمی، شراب تو پی رہا ہوں میں تو ویسے میں مسلمان ہوں۔ آپ زنا کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو کمی ہے میرے اندر، ورنہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو دوستو آج اس مجمع میں سے، اس محفل میں سے علماء کرام کے بیانات کو سن کر اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ جو تقریریں ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق ہم آئندہ زندگی گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے سنت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبھی اس پر عمل کرنے تو نصیب کر دیں۔ اگر جب اس لائق نہیں ہوں ان بڑوں کا حکم میں کر دوں بھائی، اور کیا ہوگا۔ مولانا منظر صادق صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر، مولانا عون محمد صاحب، مولانا عون محمد صاحب کی بڑی قربانی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، قربانی دی ہے، اللہ کو جزا عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تقی مہدی صاحب، حضرت مولانا تقی مہدی صاحب تشریف لائیں۔ نقی مہدی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ مولانا رضا صاحب، اللهم صل على محمد۔ ماشاءاللہ شاعر ہیں بھائی شوقین صاحب،
سلسلہ سے بات فرما رہے تھے، کافی دیر سے نثر والا سلسلہ چل رہا تھا، لہذا میں اب نعت کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب سہیل صاحب کو جو سہارنپور سے تشریف لائے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت شریف سے آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔